کا منظر۔ اہل بیت کا شہداء کی پارا پارا لاشوں سے ودا ہونے کا منظر بھی بڑا دردناک تھا۔ بی بی زینب اور تمام اہل حرم جس وقت کربلا میں آئے تھے، ان کے ساتھ امام حسین، اکبر، عباس اور قاسم جیسے عظیم حضرات آئے تھے۔ اب جبکہ قیدی کی طرح کوفے جا رہے ہیں تو اپنی آنکھوں سے ان لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے خاک گرم پہ پڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اسی راستے سے گزر رہے ہیں۔ وہ کربلا سے اپنا دل جدا نہیں کر پا رہے، وہ نہیں چاہتے کہ ان کی لاشوں سے جدا ہوں، لیکن دشمن انہیں مجبور کر کے لیے جا رہے ہیں، جدائی کے سوا چارہ نہیں۔ ایک سنگ دل ظالم زجر بن قیس کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، مقتل میں آ کر اہل بیت سے بولا کہ اونٹوں پر جلد سوار ہو جاؤ، تمہیں کوفے چلنا ہے، لیکن اہل حرم اپنے وارثوں کی لاشوں سے علیحدہ نہیں ہوئے۔ زجر بن قیس نے انہیں تازیانہ مارا تاکہ اونٹوں پہ سوار ہوں۔ بی بی زینب انتہائی ناگواری میں مظلومانہ طریقے سے اونٹ پر سوار ہوئیں۔ خدا ہی جانتا ہے کہ زینب کے دل پہ کیا گزر گئی۔ اسی حالت میں حسین اور دوسرے بھائیوں کی لاشوں سے جدا ہوئیں۔ وہ جب بھی اونٹ پر سوار ہوتی تھیں تو بھائی اور بھتیجے بڑی عزت و احترام کے ساتھ سوار کیا کرتے تھے، زانو خم کرتے تھے تاکہ فاطمہ کی بیٹی اس زانو پر پاؤں رکھ کر سوار ہوں۔ لیکن آج سوار کرنے والے شمر، خولی اور زجر بن قیس ہیں۔ متعدد روایات کے مطابق معصوم امام کو معصوم ہی دفن کر سکتا ہے، دوسرا نہیں۔ اس بنیاد پر 8ویں امام مولا علی رضا اپنے والد امام موسی کاظم علیہ السلام کو دفن کرنے کے لیے مدینے سے بغداد تشریف لائے اور اپنے ہاتھوں سے 7ویں امام کو غسل دیا، کفن پہنایا اور دفن کیا۔ اس زمانے میں اکثر لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا۔ مولا رضا نے انہی میں سے ایک شخص علی بن حمزہ سے مناظرہ کرتے ہوئے فرمایا، مجھے بتاؤ امام حسین امام تھے یا نہیں؟ اس نے کہا بے شک امام تھے۔ امام نے پوچھا انہیں کس نے دفن کیا؟ جواب دیا انہیں علی ابن الحسین امام سجاد علیہ السلام نے دفن کیا۔ امام نے پوچھا امام سجاد اس وقت کہاں تھے؟ علی بن حمزہ نے کہا امام سجاد اس وقت کوفے کے قید خانے میں تھے، زندان بان کو معلوم بھی نہیں ہوا اور آپ کربلا پہنچ گئے۔ امام نے فرمایا جس ذات نے امام سجاد علیہ السلام کے لیے یہ ممکن بنایا کہ کوفے سے کربلا تشریف لے جائیں اور اپنے باپ کو دفن کریں، مجھے بھی اسی ذات نے بغداد پہنچایا، کیونکہ میں صاحب امر ہوں، میں تو قید خانے میں بھی نہیں تھا۔ سید نعمت اللہ جزائری نے عبداللہ اسدی سے ایک روایت دفن شہداء کے بارے میں نقل کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے، جس وقت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے انصار شہید ہو گئے، عمر سعد نے اپنے کشتیوں پر نماز پڑھی اور دفن کر دیا، اور انصار حسین کے شہیدوں کی لاشوں کو جس طرح پڑی تھی انہیں زمین گرم پر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اہل حرم کو اسیر کر کے کوفے لے گیا۔ نہر القمہ کے نزدیک بنی اسد کا قبیلہ ایک دیہات میں رہتا تھا۔ بنی اسد کی عورتیں مقتل میں آئیں اور شہداء کی پارا پارا لاشیں دیکھیں۔ ابھی تک ان کے پاک بدن سے خون تازہ بہہ رہا تھا۔ انہیں بہت تعجب ہوا، جیسے وہ ابھی ابھی شہید ہوئے ہوں۔ وہ اپنے مردوں کے پاس آئیں اور کہا کہ تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ و فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے کہ ان کے فرزندوں کی مدد بھی نہ کی اور ان کی طرف سے تیر و نیزہ اور تلوار بھی نہ چلایا؟ بنی اسد کے مردوں نے کہا ہمیں بنی امیہ کا ڈر تھا، لیکن اب شرمندہ ہیں، کیا کریں، ہم نے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت نہ کی۔ عورتوں نے کہا اب جب کہ تم نصرت رسول سے محروم رہے، اٹھو اور جا کر ان پاکیزہ لاشوں کو دفن کرو، کم سے کم اس سے نصرت نہ کرنے کا ننگ تم سے برطرف ہو جائے گا۔ مردوں نے کہا ہم اس پیشکش کو قبول کرتے ہیں۔ وہ لوگ اٹھے اور کدال بیلچہ لے کر مقتل کی طرف روانہ ہوئے۔ پہلے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو دفن کرنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ امام اور تمام انصار کی لاشوں کو پہچان نہ سکے، کیونکہ ان کے بدن پہ سر نہ تھے۔ حیران تھے کہ کیا کریں۔ ناگاہ انہوں نے ایک اجنبی سوار کو آتے دیکھا۔ اس سوار نے کہا تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ان پاکیزہ جسموں کو دفن کرنے آئے ہیں، لیکن ہم ان جسموں کو پہچان نہیں رہے۔ وہ سوار امام سجاد علیہ السلام تھے۔ جب آپ نے یہ جملہ سنا تو بلند آواز سے رونے لگے اور فریاد کی
ہائے بابا، ہائے ابو عبداللہ، کاش آپ موجود ہوتے اور دیکھتے کہ مجھے کس ذلت سے قیدی بنایا گیا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے فرمایا، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ گھوڑے سے اتر پڑے اور پارا پارا جسموں کی طرف گئے۔ ناگہاں آپ کی نظر امام حسین علیہ السلام کے جسد مطہر پہ پڑی۔ آپ نے آغوش میں لے لیا اور آنسو بہاتے ہوئے دردناک انداز میں فرمایا، ہائے بابا، آپ کے قتل سے شامیوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ ہائے بابا، آپ کے قتل سے بنی امیہ مسرور ہوئے۔ اے بابا، آپ کے بعد ہمارا غم طویل ہو گیا۔ اس کے بعد ذرا دیر کے لیے امام کے جسد اطہر کے قریب گئے اور وہاں کی تھوڑی سی مٹی ہٹائی تو تازہ قبر تیار ملی۔ خود ہی اس پارا پارا لاش کو قبر میں اتارا۔ بعض روایات میں ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے بنی اسد کے لوگوں سے ایک چٹائی طلب کی اور جسم کے ٹکڑوں کو اس چٹائی پر رکھا۔ آپ قبر میں اتارنا چاہتے تھے کہ 2 ہاتھ قبر سے برآمد ہوئے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے مشابہ تھے۔ اس ہاتھ نے بدن کو لے لیا اور قبر میں رکھا۔ پھر امام سجاد علیہ السلام نے قبر سے باہر آ کر تمام جسموں کو پہچانوایا اور بنی اسد کی مدد سے دفن کیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب امام سجاد علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار کو دفن کر دیا تو قبر پر اپنی انگلیوں سے لکھا کہ یہ قبر ہے حسین بن علی بن ابی طالب کی، جو عالم غربت میں پیاسے قتل کیے گئے۔ اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے بنی اسد سے کہا، کیا کوئی باقی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں اے عربی بھائی، فرات کے کنارے ایک باوقار لاش پڑی ہے، اسی کے قریب 2 اور بھی ہیں۔ ہم نے اس پر شکوہ جسد کو اٹھانا چاہا تو ایک طرف سے اٹھاتے تھے تو دوسری طرف گر جاتا تھا، کیونکہ اس جسد پر اس قدر تلواریں پڑی ہیں کہ سارا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہے۔ آپ نے فرمایا، ہمارے ساتھ اس جسد کے پاس چلو۔ امام نے جب وہ لاش دیکھی تو اپنے کو اس پر ڈال دیا اور فرمایا، آپ کے بعد دنیا پر خاک ہے اے قمر بنی ہاشم، آپ پر میرا سلام۔ بنی اسد کے لوگوں کا بیان ہے کہ پھر ہم سے فرمایا، ایک قبر تیار کرو، تو ہم نے قبر تیار کی۔ امام نے اکیلے ہی وہ لاش دفن کی اور فرمایا، ہمارے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہیں جو دکھائی نہیں دیتے، وہ میری مدد کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ان دونوں جنازوں کو بھی دفن کیا اور فرمایا، یہ دونوں لاشیں بھی امیر المومنین کے فرزندوں کی ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ امام سجاد علیہ السلام بنی اسد کے ہمراہ مولا عباس کی لاش کے پاس آئے۔ جیسے ہی آپ کی نظر لاش پہ پڑی، جھک کر بے اختیار رونے لگے اور فرمایا، اے امو جان، کاش آپ اہل حرم کو اور خواتین کو دیکھتے کہ کس طرح چلا رہی تھی، وائے عباس، ہائے غریبی۔ اس کے بعد آپ نے جنازے کو بنی اسد کی مدد سے دفن کیا۔ وہاں سے واپس آ کر تمام اصحاب کے جسموں کو دفن کیا۔ جس وقت وہ اجنبی شخص اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر واپس جانے لگا، بنی اسد نے اس کا دامن تھام لیا اور پوچھا، آپ کو انہی پاک شہداء کا واسطہ، ہمیں بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ سوار نے فرمایا، میں علی بن الحسین ہوں، میں اس لیے آیا تھا کہ جس میں حسین اور تمام شہیدوں کو دفن کروں۔ اب میں ابن زیاد کے قید خانے میں واپس جا رہا ہوں۔ تم لوگوں کا شکریہ، ہمارے مصائب پر بے تابی نہ کرو۔ واضح رہے کہ شہداء کی لاشیں 13 محرم کو دفن ہوئیں۔